الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ سبحان اللہ، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ سبحان اللہ، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ سبحان اللہ، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال۔ سبحان اللہ، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، سبحان اللہ، اب بڑھاپے میں خدارا ہمیں یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ سبحان اللہ، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سبحان اللہ، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب۔ سبحان اللہ، ممبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ سبحان اللہ، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ سے لگتا ہے کہ تھکے پڑے ہیں۔ میزبان محفل محترم ڈاکٹر محمد عثمان صاحب، منتظمین حضرات، محترم امام صاحب، جملہ حاضرین محترم، آج ہم یہاں پہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آئے بیٹھے۔ سبحان اللہ، گفتگو کے لیے میں نے سورہ نمل کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، یہ ابتدائی آیات ہیں اور یہی آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ سبحان اللہ، تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے ایک مشہور نبی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کے والد گرامی ہیں جناب داؤد علیہ السلام، جن پہ زبور کتاب نازل کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انسانوں پر، چرند پرند پر اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، آپ کے ابرو کے اشارے سے ہوا چلتی اور جہاں آپ کی منشا ہوتی آپ کا تخت اٹھا کے ہوا وہاں لے جاتی۔ سبحان اللہ،
آپ کا دربار وسیع و عریض، بادشاہوں جیسا آپ کا دربار ہوتا تھا، اور جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے مولا جیسی بادشاہی مجھے عطا فرمائی ہے میرے بعد ویسی کسی اور کو عطا نہ کرنا۔ اس پہ دلیل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک جن کو پکڑ لیا، اور وہ ظاہر ہے انسانی شکل میں تھا، آپ نے اس کو باندھ دیا پھر چھوڑ دیا۔ صبح آپ نے مطلع فرمایا کہ رات ایک شریر جن کو میں نے قابو کر لیا، باندھ دیا، میں چاہتا تھا صبح مدینے کے بچے آ کے اس کے ساتھ کھیلیں، مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، مولا جیسی بادشاہی یعنی ظاہراً جنوں پر، انسانوں پر، چرند پرند پر مجھے عطا فرمائی ہے، میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کا دربار سجتا تھا، انسان بھی حاضر ہوتے، جن بھی حاضر ہوتے، پرندے بھی حاضر ہوتے، چرند بھی حاضر ہوتے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے دربار سجایا تو ساری موجود ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، جب پرندوں کی طرف نظر دوڑائی تو ہدہد موجود نہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ آج ہدہد کو کیا ہو گیا ہے، میری مجلس سے غیر حاضر ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ارشاد فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، انہوں نے ایک پرندے کو غیر حاضر پایا، فقال، تو بولے مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ کیا ہے آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا آج وہ ویسے ہی غیر حاضر ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آج ضرور بے ضرور اسے سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے میں آج ویسے ہی ذبح کر دوں گا، اس لیے کہ میرے دربار سے غیر حاضر ہے۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، چھٹکارے کی ایک صورت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بڑی خبر لے کے آئے۔ اب جناب سلیمان کا جلال اپنے عروج پر تھا، تھوڑی دیر گزری، اللہ پاک نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری آ گیا، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، دیکھا نا کہ جناب سلیمان جلال پر ہیں، تو کہنے لگا حضور والا میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میں ایک بڑی خبر لے کے آیا ہوں۔ بھی کیسی خبر لے کے آئے؟ کہنے لگا کہ میں ملک سبا کی خبر لے کے آیا، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، حضور والا ایک بڑا عظیم الشان ملک ہے، بڑی سلطنت ہے، اور لطف کی عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، حضور والا میں نے اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا تذکرہ اسی بات پر مشتمل ہے، میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں، توجہ ہے سب کی؟ یعنی یہ جتنی بہترین کہانی اللہ نے بیان کی ہے، اس سے بہتر کو کہانی سنا تو نہیں نہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ کہانی سے مراد ہے حکایت، اور سچی حکایت۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو جب ایسے ملک کی خبر پہنچی جہاں پہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے تو آپ بڑے متعجب ہوئے، یعنی عورت کی حکمرانی باعث تعجب ہے۔ اب ہمارے گھر گھر میں عورت حکمران تو باعث تعجب ہے کہ نہیں؟ جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور خط کا خلاصہ یہ تھا، آغاز تھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پہ بسم اللہ ہے، اور وہ سورۃ النمل میں۔ اس کے علاوہ ہر سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ ہے وہ ایک سورت کو دوسری سورت سے جدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ جناب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور خط کا خلاصہ یہ تھا تیری بہتری اسی میں ہے، تو سرنڈر کر دے، اور سرنڈر کر کے میرے پاس چلی جا، مسلمان ہو جا، ورنہ سلیمان کی قوت سے واقف نہیں ہے۔ ادھر جب اس کو خبر پہنچی کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے
مجھے طلب کیا ہے، ظاہر خط پہنچ گیا، اس نے اپنے مشیروں کو طلب کر لیا اور کہا مجھے مشورہ دو۔ اب مشیر اللہ کی بڑی نعمت ہوتے ہیں، اگر اچھا مشورہ دینے والے ہوں تو مشیروں کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے خوشامد پرست ہوتے ہیں، خوشامدی کرتے ہیں، اور وزراء، بادشاہ، شاہان مملکت ویسے لوگوں کی پسند کرتے ہیں۔ مگر یہ بڑی زیرک خاتون تھی، اس نے جب مشورہ کیا تو ایک کہنے لگا، کہتی ہے یا ایھا الملا افتونی فی امری، مجھے فتویٰ دو، مجھے بات بتاؤ کہ یہ ماجرا ہو گیا، جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ خط بھیجا ہے، بتاؤ کیا کریں۔ قالوا نحن اولو قوہ، کہنے لگے ہم قوت والے، ہم طاقت والے، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، آپ دیکھیے ہم کرتے کیا ہیں، ذرا حکم تو دیجئے۔ کہنے لگی إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا، جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے، وہاں کے عزت والے ذلیل کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں ایسے کرتی ہوں، میں پہلے تحفے تحائف بیچتی ہوں، دیکھتی ہوں قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پھر خود جاؤں۔ خیر قصہ مختصر، اس نے ارادہ کیا کہ خود جاتی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ وہ آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ آئے گی تو بیٹھے گی کہاں پر، اور حکم یہ ہے لوگوں سے ان کے رتبے کے مطابق سلوک کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی مجلس میں کوئی بڑا شخص آیا ہے جس کا معاشرے میں مرتبہ مقام ہے، آپ اس کو سب کے سامنے بٹھا دیں۔ حکم یہ ہے لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو۔ حضور علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے۔ تو جناب سلیمان کہنے لگے اس کو کہاں پہ بٹھائیں؟ آپ کے احباب کہنے لگے جیسے آپ حکم کریں۔ جناب سلیمان کہنے لگے وہ ہدہد نے بتایا تھا اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے اور اس کا تخت بڑا وزنی ہے، بڑا قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں اسی کے تخت پہ آج یہاں پر اس کو بٹھایا جائے۔ آپ نے خواہش کا اظہار کیا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں اس کا تخت تن و ٹن وزنی تھا، کوسوں میل کی دوری پر تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، سنگلوں سے باندھا گیا تھا، اس کی حفاظت کا بھرپور انتظام تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے آنے سے پہلے ہے کوئی جو تخت یہاں پہ لے آئے؟ اب عام طور پہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، مگر اللہ پاک نے فرمایا قال عفریت من الجن، ایک خبیث جن اٹھا۔ عفریت کہتے ہیں خبیث کو، خبیث یہ عام طور پہ اردو والا بیان کیا جاتا ہے، عام طور پہ دوسرا بیان کر دیا جاتا ہے، تو یہ عربی میں ایک خبیث جن اٹھا اور کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، حضور والا اگر آپ مجھے حکم دے تو آپ کی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں قوی بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ اب جناب سلیمان معمولی بادشاہ تو نہیں تھے، فرمانے لگے تیری خاطر ہم اٹھک بیٹھک کرتے پھریں، تیری خاطر کھڑے ہوں پھر بیٹھے، ہمیں اس سے بھی پہلے تخت چاہیے۔ اب یہ اگلا جملہ قابل توجہ ہے جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو اس سے پہلے تخت لا دے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی کھڑا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، یہ من تبعیضیہ ہے، کتاب میں سے کچھ جانتا تھا۔ اب وہ کتاب کون سی ہوگی جو جناب سلیمان کے والد گرامی پر نازل ہوئی زبور ہے، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور والا یہ تو کہتا ہے کھڑے ہوں گے بیٹھیں گے پھر تخت آئے گا، مجھے حکم کر کے دیکھیں آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، وہ تخت پہلے سامنے موجود ہوگا۔ میرا خیال ہے آپ استخارہ کر لیں، سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ محمد ہمارے سبحان اللہ، وہ آپ کو سنا دیا۔ سبحان اللہ، یہاں پہ اگر کوئی راگ لگانے والا ہوتا تو ہر راگ پہ سبحان اللہ کی آواز آتی۔ سبحان اللہ محمد ہمارے
قرآن سن کر، حدیث مصطفیٰ کا فرمان سن کر سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالیں، تاکہ ہماری مساجد میں، ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں قرآن رواج پائے۔ یہی بات ہے، اگر آپ سمجھیں۔ کہنے لگا حضور والا مجھے حکم کریں، میں جن نہیں ہوں، آپ کا امتی ہوں، بندہ بشر ہوں، کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، مجھے اجازت دیں، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت لا کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کا نام قرآن میں نہیں ہے، مفسرین نے کہا اس کا نام آصف برقیہ تھا، اور وہ ڈی فیوژن پہ قادر تھا، سائنٹسٹ تھا، جناب سلیمان کا امتی تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت آنکھ بند کی، فلما فارغ میں تعقیب کے لیے آتا، فوراً کسی کام کو کرنے کے لیے فا استعمال ہوتا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے لحظے کی دیر نہ کی، فوراً آنکھ بند کر دی۔ فلما رآہ، آنکھ بند کر کے کھولی، تخت سامنے پڑا تھا۔ نہ وہ امتی کہیں پر گیا، نہ اس نے کسی کو آوازہ لگایا، نہ اس نے کسی سے کہا کار کو کر دو، خود وہیں پر موجود تھا، مگر تخت بھی سامنے تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے تخت دیکھا کہ اسی وقت وہاں پر موجود ہے، قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ تو سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے، یہ سارے کا سارا میرے مولا کا فضل ہے۔ اب اس آیت سے میں استدلال کر رہا ہوں، جناب سلیمان ہیں، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہیں۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا سپارہ پہلی آیت سورہ آل عمران، یہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور سب کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے محمد مصطفیٰ سب سے بڑھ کر رسول سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں ہے، سب کی شان جدا ہے۔ سب رسول خدا بن کے آئے، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آئے، حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف جناب سلیمان ہیں، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہیں، ایک طرف زبور ہے، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف زبور تھوڑی سی جاننے والا ہے، ایک طرف قرآن مکمل جاننے والا ہے، ایک طرف زبور کا حافظ نہیں ہے، اس طرف قرآن کا حافظ ہے، اس طرف سلیمان کا امتی ہے، اس طرف محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، اس طرف سلیمان کی آل میں سے نہیں ہے، ادھر محمد مصطفیٰ کی آل میں سے ہے۔ اگر سلیمان کا امتی قرآن واحد میں کوسوں میل کی دوری سے تخت لا کے رکھ سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کا امتی جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، قرآن سارا جانتا ہے، اگر وہ یہ کہہ دے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اگر وہ یہ کہہ دے میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، تو ہے بات سمجھ رہی ہے؟ دیکھیے یہ نہیں کہ گفتگو کر کے میں دائیں میں سنا کے چلا جاؤں گا، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو اسی وقت کھڑا ہوں گے، یہ تقریر ختم ہوگی ہم اعلان کریں گے، کسی کو سوال پوچھنا ہو یہیں پہ کھڑا ہو جائے، بعد میں نہیں کہ جناب ایک ہی گل سنا کے، نہیں اسی وقت کھڑا ہو۔ اگر جناب سلیمان کا امتی اس سے یہ کرامت سرزد ہو سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کے امتی سے کرامت سرزد نہیں ہو سکتی۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہے میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، بلکہ آج کے دور میں تو یہ اور آسان ہو گیا ہے، ہمارے پاس کیا اینڈرائیڈ نہیں ہے، ہمارے پاس ایپل نہیں ہے، کیا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آج فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پوری دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اگر غوث اعظم کو 7 لوگ دعوت پہ بلائیں اور وہ 7 کے گھر چلے جائیں، اور آج ہمیں کوئی کانفرنس کال کرے اور کہے جناب والا آج ایک
स्कॉलर ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन होगा, एक न्यूजीलैंड से होगा, एक अमेरिका से होगा, एक जजायर फिजी से होगा, और हम सारे के सारे बैक वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद है, हम न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, न्यूजीलैंड वाले फिजी में मौजूद हैं। अगर आज ये हो सकता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम का बेटा अब्दुल कादिर ये नहीं कर सकता? हुजूर का बेटा भी ये कर सकता है, जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आपका नाम है अब्दुल कादिर, कुनियत है आपकी अबू मोहम्मद, मशहूर लक़ब आपका गौसे आजम और मुहीउद्दीन है। गौसे आजम का मतलब है मदद करने वाला, आजम बहुत ज्यादा मदद, सबसे बढ़ के मदद करने वाला। तो बाज़ लोगों को ये मुगालता होता है कि गौसे आजम तो अल्लाह की जात है, तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम क्यों कहते हैं? हम उसका जवाब देते हैं, हजरत अबू बकर को सारे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। सिद्दीक़ का मतलब है सबसे बढ़ के सच्चा, जबकि सबसे बढ़ के सच्चा तो मौला है। और अगर मखलूक की बात करें तो मखलूक में सबसे बढ़ के सच्चे तो मोहम्मद मुस्तफा है। हुजूर ने खुद फरमाया ये अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है। इसका मतलब ये है कि हम असर में देखा जाता, हम असल लोगों में देखा जाता, फिर देखा जाता है किस कैटेगरी का है, नबी तो नहीं है। सहाबा में जनाब सिद्दीक़ अकबर अबू बकर को कहा गया, फारूक आजम, हक और बातिल में सबसे बड़ा फर्क करने वाला कौन है? उमर फारूक। जबकि हक और बातिल में सबसे ज्यादा फर्क तो अल्लाह ने किया है। मौला ने बताया है कि भाई ये हक है और ये बातिल है। तो जनाब उमर को फारूक आजम क्यों कहते हैं? इसलिए कि मौला फारूक आजम है माबूद होने के एतबार से, जनाब उमर फारूक आजम है अब्द होने के एतबार से। जब इतना फर्क हो तो शिर्क नहीं होता। गौस का माना है मदद करने वाला। हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गयास हूँ, यानी मदद करता हूँ ऐसे लोगों की जो कसरत से मेरी जात पे दुरूद पढ़ते हैं। हजरत शेख 5वीं सदी हिजरी में पैदा हुए, 470 हिजरी में पैदा हुए और 561 हिजरी में आपने विसाल फरमाया। ये वो जमाना है जब क्रूसीड अपने उरूज पर है, सलीबी जंगें हो रही हैं, इन्हितात का शिकार हैं, उलमा बाहम दस्तों गिरेबान हैं, लायानी गुफ्तगू हो रही है, बेफायदा बहस मुबासे हो रहे हैं, और जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हुजूर हुक्म दे रहे हैं कि अब्दुल कादिर लोगों को वाज़ो नसीहत किया, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया। और ये बात कही किसने है? ये खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कही कि मुझे हुक्म दिया गया है। किस एतबार से हुक्म दिया गया है? उम्मती होने के एतबार से हुक्म दिया गया। तो जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तकरीबन 71 बरस तक बगदाद की कादरिया यूनिवर्सिटी में 7 नस्लों को तैयार किया। और आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को फतह किसने किया? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। जनाब फारूक के बाद तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अफवाज में 40 से जायद जनाब शेख के मानने वाले मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अफवाज में 90% मुरीद हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ 11वीं वाले नहीं हैं, आपने अमली मैदान में काम करके दिखाया है। और जनाब शेख के एक मशहूर शागिर्द हैं जिनका नाम है इब्ने कुदामा हम्बली, जिनकी अल-मौफ़िक़ इतनी बड़ी किताब मशहूर मारूफ है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुशीर थे, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इनको सामने कुर्सी पर बैठा के कहता था, आप हमारे हक में दुआ करें, अल्लाह ताला हमें फतह व नुसरत अता फरमाए। यानी मुशीर कौन थे? जनाब शेख के मुरीद थे। मुशीर कौन थे? जनाब शेख के इरादतमंद थे। ये जनाब शेख ने काम किया। जनाब इब्ने तैमिया जो कि वहाबिया के बड़े इमाम हैं, इमाम इब्ने तैमिया वो कहते हैं जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामात हद तवातुर को पहुंची हैं, मगर
غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، مردہ دلوں کو مسیحائی دیا کرتے تھے۔ یہ عبد القادر جیلانی کی بات۔ سبحان اللہ۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی، کیا وجہ ہے کہ جگہ جگہ 11ویں والا پیر مشہور ہے؟ سبحان اللہ۔ ہر بازوق آدمی، بازوق مسلمان کو کہتا ہے جی میں 11ویں شریف کا ختم دبانا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو بھلے پتہ نہ ہو کہ 11ویں شریف کیوں ہے، کس لیے ہے، مگر محبت ہے ایک بندوں سے۔ صحیح بات۔ تو فرمایا گیا جس سے محبت ہوگی قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محبت کی وجہ سے شیخ کو یاد کرتے، محبت کی وجہ سے شیخ معلوم نہیں ہے کہ بھی 11ویں ہے کیا۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ 11ویں کو 11ویں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حسنی سید ہیں، سبحان اللہ۔ اور والدہ کی طرف سے حسینی سید۔ اصول یہ ہے کہ نسب یہ ہمیشہ باپ کی طرف سے چلتا، سبحان اللہ۔ مگر سرکار کا نسب یہ سیدہ فاطمہ سے چلا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ بعض لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ امام حسن کی اولاد میں سے کیوں ہے، امام حسین کی آل میں سے کیوں نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں سوائے امام زین العابدین کے کوئی بھی زندہ نہ بچا، اور امام زین العابدین امام حسین کی آل میں سے ہیں، جبکہ حضرت امام حسن مصنع جو کہ امام حسن کے بیٹے ہیں یہ کربلا کے میدان میں بچے تھے اور پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی امام حسن مصنع کی اولاد میں سے ہیں، اور لاہور کے داتا گنج بخش علی حجویری یہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ امام حسن کی آل، جس طرح بات یہودی کہتے ہیں، قرآن شریف میں ہے کہ یہودی اللہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، سبحان اللہ۔ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ حضور حضرت اسماعیل کی آل میں سے کیوں آ گئے، اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے کیوں آئے، یہ جناب یعقوب کی جناب اسحاق کی آل میں سے کیوں نہ آئے؟ تو اسی طرح کی حضرت امام حسن کی آل میں سے آگے امام حسین کی آل میں سے ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہم تو ادب کرنے والے ہیں، ہم تو آل رسول کا احترام کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف ہو چکے ہیں، آخری عمر ہے، جناب امام علی مقام امام حسین جوان ہیں، گھوڑے پر سوار جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے، یہ جنازہ پڑھنے جا رہے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں اترتے وقت مٹی لگ گئی، تو جناب ابو ہریرہ اپنی دستار لے کے فوراً پہنچے اور امام علی مقام امام حسین کے پاؤں میں لگی مٹی صاف کرنے لگے۔ جناب امام علی مقام عرض کرتے ہیں حضور والا آپ بڑے ہیں اور سفید بالوں کے حیا کا حکم دیا گیا ہے، میں آپ کا ادب کروں چاہے جائے کہ آپ میرا اکرام کر رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہنے لگے حسین ظاہراً تو تجھے دیکھ رہا ہوں، حقیقتاً خون مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں تو خون مصطفیٰ کا ادب کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قادری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مرتبہ کچوچا کی سرزمین سے گزر رہے تھے، کچوچا ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور معروف بزرگ گزرے، اعلان کیا گیا اس وقت ہماری ٹرین کچوچا کی سرزمین سے گزر رہی ہے۔ تو جناب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے سنا تو ٹرین میں ہی کھڑے ہو گئے، آپ کے ارادت مند کہنے لگے حضرت جی خیریت؟ آپ کہنے لگے یہاں پہ ایک اللہ والا رہتا ہے، یہاں پہ ایک اللہ والا رہتا ہے، میں اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا، وہ اللہ والا معمولی اللہ والا نہیں ہے، مصطفیٰ کی آل ہے۔ اور دوسری جانب کچوچا کی سرزمین پر ہی جناب سید اشرفی میاں وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہو گئے، آپ کے مریدین کہنے لگے حضرت جی خیریت؟ کھڑے ہو گئے، فرمایا کچوچا کی سرزمین سے ایک فنافر رسول آل رسول کی محبت میں کھڑا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ لوگوں کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد ہمارے لنگر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی میں تسلی دے دوں آپ کو کہ لنگر کا اہتمام
لنگر بڑا لنگر انشاءاللہ بہت ہے، لیکن ذرا بھوک لگا لینا اپنے آپ۔ تو حضرت سید اشرفی میاں کہنے لگے کہ کچوچا کی سرزمین سے ایک فنافر رسول آل رسول کی محبت میں کھڑا ہو گیا، اب آل رسول کا حق بنتا ہے وہ فنافر رسول کی محبت میں کھڑا ہو جائے۔ تو میں تو فنافر رسول کی محبت میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہر اسلامی مہینے کی، چاند کے اعتبار سے جو مہینہ ہے، اس مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے ہاں ایک محفل منعقد کرواتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس محفل کی ترتیب اس طرح ہوتی تھی کہ قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرتے، غوث اعظم اس کی تفسیر بیان کرتے، اور پھر بیان کرتے کہ لوگوں اب ہم نے کال پڑھ لیا ہے اور حال کی طرف آتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر بلند ہوتا اور وہاں لوگوں کی ارواح بھی پرواز کر جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ ایک مجلس میں جناب شیخ علی الہیتی موجود تھے، یہ بھی اللہ والے تھے، اور حضرت کی مجلس میں معمولی بندہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ آپ کا علم و عمل، آپ کا کرامتیں نہیں، سب سے پہلے آپ کا علم و عمل، پھر تقوی، ورع، آپ کا آل رسول ہونا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اور مردہ دلوں کو زندہ کر دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ شیخ کی وجہ تخصیص ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کرامت ہے کہ آپ واعظ فرما رہے تھے، سامنے ایک اللہ والے جناب علی الہیتی بیٹھے تھے، خطاب سنتے سنتے ان کو اونگ آئی اور اونگتے اونگتے وہ سو گئے۔ جناب شیخ